چائے پیتے ہیں زیادہ. دنیا میں جو چائے کا طلبگار نہ ہوگا محشر میں خدا اس کا مددگار نہ ہوگا. لیکن شاعر نے کہا، میں نے نہیں کہا. بڑا ایک عجیب جملہ کہا انہوں نے، کہا کہ میں پہلے شاعری کرتا تھا، پھر میں نے سوچا کام کرتے ہیں. پرانے دور کی غزل جو محبوبہ سے باتیں کرنا، جس کا ایک مطلب نکالا جاتا تھا، آج کی غزل آپ کی سماجی، آپ کی سیاسی اور آپ کی مذہبی جو آپ کے زندگی کے سارے پہلوؤں کو زندگی کے گھیر سارے رہی ہے. پہلو اس میں شامل ہو گئے ہیں. بیٹھ جاتا ہوں جہاں چائے بنی ہوتی ہے، آئے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. اور ہماری طرح نہ ہو جن کے بارے میں غالب نے کہا کہ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس دفعہ ایک بہت اچھی جگہ ہم مل رہے ہیں اور ایک بہت اچھی بیٹھک ہو رہی ہے، تو اس میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. اور سنائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کیا مصروفیات ہیں؟ بس وہی پرانی، تو چل رہا سب کچھ الحمدللہ صحیح. شعر و شاعری کا سلسلہ عروج پہ ہے، دوسری مصروفیات تنگ کر رہی ہیں کیا؟ میں ایک بات آپ کو سنانا چاہوں گا اس سلسلے میں. بہت اچھا تجربہ رہا میرا. ایک دفعہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شہریار صاحب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا سر کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے. انہوں نے کہا شاعری نہیں کر رہے کیا؟ میں نے کہا سر یہ شاعری تو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کھانا پینا، جیسے سانس لینا، اس کو تو ہم کام میں شمار ہی نہیں کرتے. تو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، بہت اچھے شاعر ہیں عباس تابش صاحب، کہ سکوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ لکھتا تو مر گیا ہوتا. تو شاعری کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے زندگی میں اس کو ہم کام کہتے ہیں. باقی شاعری تو کام کے حوالے سے نا مجھے خود بھی ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا اچھا. قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب علی اللہ مقام، جامعۃ الکوثر میں جب ہم تھے تو ایک دفعہ بات ہو رہی تھی شعر کے حوالے سے. میں گزر رہا تھا اور وہ ایک جگہ کھڑے تھے جامعہ میں، تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس، اور انہوں دنوں میلاد النبی کے حوالے سے کچھ تیاریاں چل رہی تھیں، تو مجھے انہوں نے بلا کے خصوصی طور پہ حکم دیا کہ کچھ میلاد کے حوالے سے خصوصی کلام ہو جائے. تو وہ باتوں باتوں میں شعر کا تذکرہ ہوا، تو انہوں نے بڑی اچھی اور ظریفانہ انداز میں بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں بھی شعر کہا کرتا تھا، غزلیں کہا کرتا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ خود غزل کے شاعر تھے، تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں نے کہا پھر آپ نے شاعری چھوڑ کیوں دی؟ تو انہوں نے بڑا ایک عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے شاعری کرتا تھا، پھر میں نے سوچا کام کرتے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں کار تجھے اے شاعری ہم کار بیکاراں سمجھتے ہیں. ہاں بالکل، مصرع ہے کسی کا، تو اس کو بعض لوگ کار بیکاراں بھی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال شاعری کا جو ایک مقام ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے، قبل اسلام بھی اور خود اسلام کے بعد بھی. اس کا ایک واقعی ایک شاعروں کو ہمیشہ ایک عزت کی نظر سے دیکھا گیا ہے. البتہ اسلام کے بعد ان شاعروں کو زیادہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاعری کی ہے. ورنہ شاعری میں آپ کو پتہ ہے تمام دیگر علوم کی طرح اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. آپ کی ایک ٹول ہے، ظاہر ہے آپ دیکھیں ہنر ہے، جس طرح استعمال کریں گے یہ ہنر ہے. اور ہنر آپ یوں سمجھیں کہ ایک چاقو کی طرح ہوتا ہے، ایک چھری کی طرح ہوتا ہے. اس سے چاہے آپ پھل کاٹ کے کھائیں، چاہے کسی کا گلا کاٹ لیں، دونوں اس کے جو استعمالات ہیں اس پہ آپ کا انحصار ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے شاعری کا جو سلسلہ تھا وہ یعنی کسی قبیلے میں اگر شاعر نہیں ہوتا تھا تو اس قبیلے کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ شرمندگی اور عار کا باعث ہوتا تھا کہ ہمارے پاس شاعر نہیں ہے. اور اس زمانے میں جو شاعر تھا وہ آج کل کے زمانے کا یوں سمجھ لیں کہ ایک چینل تھا، میڈیا کی اس کی ایک حیثیت تھی کہ اگر آپ کو اپنی بات پہنچانی ہے، قبیلے کا پیغام پہنچانا ہے، قبیلے کے جو فخریہ کارنامے تھے وہ بتانے ہیں، تو اس کے لیے شاعر سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی میڈیا نہیں تھا. اور عربوں کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی جماعت کی طرف اگر کوئی شاعر ہو جاتا تھا
کسی قبیلے کی طرف فرض کریں کوئی شاعر ہو جاتا، کوئی ایک بندہ اٹھا اور اس نے کوئی پیغام دیا اور اس کی حمایت میں ایک شاعر بھی آ گیا، تو اس شاعر کی وجہ سے کئی افراد اس کی حمایتی بن جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی کی حمایت شاعر کر رہا ہے تو اس کے اثرات عام لوگوں پر بھی ہوتے تھے، اور اسلام شعر یاد ہو جاتے تھے، سب شعر یاد ہو جاتے تھے۔ شعروں میں اصل دو خصوصیتیں تھیں، ایک تو خود عربوں کا حافظے پہ زیادہ انحصار تھا، پڑھے لکھے تھے نہیں زیادہ، اور قلم اور کاغذ سے ان کا زیادہ رشتہ نہیں تھا، تو لکھنے کے بجائے پھر زیادہ حافظہ استعمال کرتے تھے وہ لوگ، ایک تو یہ بات تھی۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ شاعری ان کی اپنی زبان میں ہو رہی ہوتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان ایسی زبان جو جڑی ہوئی ہے اور ان کی روزمرہ کی گفتگو میں شامل ہے، اسی میں شاعری ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں لامحالہ ان کو یاد رہ جاتی تھیں۔ تو اس ہنر کو انہوں نے اچھا بھی استعمال کیا، برا بھی استعمال کیا، حتیٰ کہ اسلام آباد میں آیا تو اسلام نے بہت سی چیزیں ان کی ستائش کی، ان کی تعریف کی، اور ائمہ نے جو ان کے شعروں کو استعمال بھی کیا۔ اچھا، ہاں یہ تو ہوتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مجھے ایک نکتہ ہمیشہ ذہن میں میرے رہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات سے شکایت ہوتی ہے کہ غزل کیوں لکھے آدمی۔ اب میں دوستوں سے بات کرتا رہتا ہوں تو ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کی غزل میں اور پرانے دور کی غزل میں بہت فرق ہے۔ اب پرانے دور کی غزل جو محبوبہ سے باتیں کرنا، جس کا ایک مطلب نکالا جاتا تھا، وہ آج کی غزل کا ماننا یہی تھا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ آج کی غزل میں نہیں ہے۔ آج کی غزل آپ کی سماجی، آپ کی سیاسی اور آپ کی مذہبی جو زندگی کے سارے پہلوؤں کو، زندگی کے سارے پہلو اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور میں ان کو شعر سناتا رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مثلا میں آپ کو ایک غزل کے 2-3 شعر سناتا ہوں، یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت شعر ہیں، غزل کے بھی ہیں، غزل میں ہی ہیں، اور بڑے اچھے شعر بھی ہیں مذہبی حوالے سے، کہ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامہ دہر، دل کہتا ہے ایک مسافر اور بھی آنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور شعر جو ہے وہ اس سے بھی مجھے خوبصورت لگتا ہے کہ صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے، کربلا کا استعارہ غزل میں۔ یا غزل کا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بالکل آج کے حالات پہ بھی منطبق ہوتا ہے کہ حسین آج بھی ہوتے تو میرے شہر کے لوگ انہیں یزید کی بیعت کا مشورہ دیتے، یا میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں ہور ہوں اور ابھی لشکر۔ بہت سارے اس طرح کے شعر ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک ٹول جو خدا نے شاعروں کو عطا کیا ہے، ایک نعمت جو بخشی ہے، اس کو دین کے معاملے میں، اس کو دین کے راستے میں استعمال کرنا، استعمال کریں گے تب اس آیت کی عزت سے دور رہیں گے۔ بالکل، ہم نے کہا نا کہ بالکل غزل جو ہے وہ بہت سے ہمارے سماجی اور معاشرتی، مذہبی، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ انسانی زندگی کے جتنے پہلو تصور کیے جا سکتے ہیں، غزل کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ سب کو گھیر لیتی ہے اور سب پہ بات کر سکتی ہے۔ محسن نقوی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، دیکھیں کیسے سیاسی اور سماجی جو ایک تبدیلی آئی تھی 1971 میں، جب پاکستان میں یہ ہوا تھا سلسلہ، جب بنگلہ دیش جدا ہوا تھا، تو محسن نقوی کا یہ شعر بڑا خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ 1965 کی جنگ ہو چکی تھی، اور انہیں دونوں جنگوں کی طرف کتنا خوبصورتی سے اشارہ بھی کر دیا، اور ایک سماجی مسئلے کو غزل کے انداز میں کتنا اچھا، ایک سیاسی مسئلے کو کتنے خوبصورتی سے پیش کر دیا۔ تو میرے خیال میں غزل جو ہے وہ بہت سی ہمارے باتوں کا جواب بھی دے سکتی ہے، اور ابھی اس الزام سے نکل آئی ہے جو الزام اس پہ تھا، اور جس الزام کی وجہ سے پڑھے لکھے طبقے کو اس سے دور رہنے کا مشورہ بھی دیا جاتا تھا اور ایک غیر سنجیدہ لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے، تو میرے خیال میں ابھی اس سے نکل آئی ہے، اور غزل کو ایک نئے تناظر سے دیکھا جائے تو بہت سے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں ہمیں۔ اچھا، میں آیت بہت جلدی، بہت بہت شکریہ سر، یہ آیت بہت جلدی میں پڑھ گیا، اور اس کو میرے خیال میں صحیح سے پڑھنا چاہیے، ہمارے خلاف جو آیت شاعروں کے خلاف الشعراء یتبعہم الغاوون، لیکن اس میں وہ استثناء الحمدللہ ہے جس نے ہمیں بچائے رکھا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اور آج رمضان المبارک بھی، ایام رمضان کے دن چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے
روزے بھی مقبول درگاہ حق ہوں آپ کی بھی اور مقبول ہو. ہماری طرح نہ ہو جن کے بارے میں غالب نے کہا کہ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے. غالب کے پاس اپنی جو ان کے اعمال تھے ان کا ایک جواز موجود تھا شعر کی شکل. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. دراصل یہ جو آیت ہے نا الشعراء یتبعهم الغاوون، یہ آیت جب نازل ہوئی تو بڑے اس میں ہیں یعنی دلچسپ آگے واقعات ہیں. کچھ شعراء کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. ہاں مسائل پیدا ہوئے واقعی. کچھ شعراء پریشان ہو گئے بیچارے جو بالکل حسان بن ثابت تھے یا باقی کعب ایک شاعر تھے پیغمبر کے زمانے میں. تو روایت میں لکھا ہے کہ یہ روتے ہوئے آئے پیغمبر کے پاس اور آپ سے انہوں نے عرض کیا کہ یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو مطلب ہم تو ظاہر آسان لفظوں میں ہمارا تو جو ہے وہ اس آیت میں اچھی خاصی مذمت کی گئی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ اس سے مراد وہ شعراء نہیں ہیں، یہ تم لوگ نہیں ہو. پھر پیغمبر نے کچھ سوالات کیے ان سے کہ کیا تم حق پہ ہو، کیا تم یہ چیزیں مانتے ہو. تو انہوں نے کہا مانتے ہیں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ حق پہ ہو، تمہارے بارے میں نہیں. پھر جو وہ امام باقر علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ جب پڑھی میں نے تو واقعاً ایک تو خود کلام امام ہے اس کا اپنا لطف ہے، لیکن اس میں ایک بڑے اچھے مطلب کی طرف امام علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ امام سے جب کسی بندے نے سوال کیا اسی آیت کے بارے میں کہ اس آیت میں شعراء سے مراد کون لوگ ہیں، تو امام نے اسی بندے پہ سوال کر دیا جس نے سوال کیا تھا. امام نے کہا کہ تم نے آج تک کوئی شاعر ایسا دیکھا کہ جس کی لوگ اتباع کرتے ہیں. یعنی آیت کہہ رہی ہے کہ الشعراء یتبعهم الغاوون، کہ گمراہ لوگ شاعروں کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کون سا شاعر ایسا دیکھا ہے تم نے کہ جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں. یعنی یہاں سے مراد ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک شاعر ہے اور اس کی پوری ایک جماعت بن گئی ہے یا پورے اس کے پیروکاروں کا ایک طبقہ اور گروہ بن گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ امام نے پھر فرمایا کہ ان سے مراد وہ شعراء ہیں کہ جو دین سے ہٹ کے دوسرے علوم حاصل کرتے ہیں. دین سے ہٹ کے علوم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے غیر ضروری اور غیر نفع بخش علوم حاصل کرتے ہیں کہ جن کا نہ انہیں دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، یا فرض کریں کہ دنیا میں صرف ان کو فائدہ ہے لیکن اس علم نے آخرت کے حوالے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور اس کو وہ حاصل کر کے پھر خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی دین سے دوری جو ایک بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ دین سے دوری. یہ امام صادق علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ شعراء جو ہیں وہ ایسی تعلیم حاصل کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، دین سے لینا دینا نہیں، اسی لیے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور باقیوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یعنی گمراہی میں یہ جہاں پہ دین اس گیا میں داخل ہو جائے شاعری میں، وہاں پہ وہ شاعری استثنائی طور پہ آ جاتی ہے، یعنی اچھی شاعری میں اور ایسی شاعری میں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا جو تعلیمی شاعری ہے، جس میں آپ پیام دیتے ہیں، جس میں آپ پیغامات دیتے ہیں، جس میں بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں، بچوں کی نظمیں ہوتی ہیں، بچوں کو آپ مثلا جیسے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان دنوں کہ بچوں کی شاعری بہت ضروری ہے، اس میں آپ فقہی احکام بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ روایات بیان کر رہے ہیں معصومین کے حوالے سے، اس میں آپ دین سکھا رہے ہیں بچوں کو. تو ایسی چیزیں تو میرے خیال میں بہت ہی مستحسن ہیں، بلکہ ائمہ نے اس کی تائید بھی کی ہے. ائمہ نے تائید کی ہے، خود ہمیں معصومین کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس شاعری کی تعریف کی ہے بلکہ ایسے شعراء جنہوں نے اہل بیت کے بارے میں اشعار کیے اور اچھے مضامین بیان کیے اپنی شاعری میں، اصلاحی مضامین بیان کیے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی انہوں نے اور انہیں انعامات سے بھی نوازا. حتیٰ کہ اپنے شیعوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ شاعروں یعنی کچھ شعراء کے نام لیے ائمہ نے کہ ان کے اشعار اپنے بچوں کو یاد کروائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شاعر تھے سفیان بن مصعب عبدی ان کا نام تھا، تو ان کے بارے میں خود امام کی حدیث موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم شعر سفیان لانہ علی دین اللہ، کہ اپنے بچوں کو سفیان کے شعر یاد کرو، سفیان بن مصعب عبدی کے شعر یاد کرو کیونکہ وہ دین خدا پر ہے. یہ دیکھیں ایک شاعر کو امام کی طرف سے گویا کہ ایک سند مل جاتی ہے کہ اس کے اشعار دین خدا پر ہیں، یعنی وہ جو دین والا جنبہ ہے وہ موجود ہے. اچھا دین کی یہاں پہ نا تھوڑی سی اگر ہم اس کو تھوڑا وسعت بخشیں تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے سماجی یا معاشرتی موضوعات پہ اگر ہم شعر کہتے ہیں تو کیا وہ دین میں شامل نہیں ہوں گے؟ کیا وہ غیر دین میں چلے جائیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ چیزیں اب دین آفاقی موضوعات پر بھی تو مشتمل ہے. جی ہاں، جو بعض وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر انسان کی ذات میں یہ موجود ہے کہ وہ حق اور باطل کی تشخیص دے سکے.
تو جو انسانی فطرت میں شامل ہے اور انسان اپنی فطرت کا سہارا لے کے جس کو حق سمجھتا ہے وہ ہر دین میں شامل ہے. آپ مثلا اسلام کی مثال لے لیں, اسلام سے پہلے کے ادیان کی مثال لے لیں, یہ تو وہی آفاقی یونیورسل ٹروتس جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ تو دین کا ایک میرے خیال میں جزء لا ينفک ہے ہمیشہ ہمارے تمام ادیان کا. اور اسی میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ مثلا کبھی آپ بچوں کو یا کبھی آپ معاشرے کو دینی تعلیم دے رہے ہیں, کبھی اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں. جو اخلاقی ہے وہ بھی دین کے دین کا حصہ ہے, دینی کا حصہ اور ہے. ہمارے دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ انسان کو معاشرے سے ہٹا کے رائبانہ زندگی اختیار کرنے کی ترغیب نہیں دیتا, بلکہ معاشرے سے جوڑ کے رکھتا ہے. بالکل. اور اس شخص کی شدید مذمت ہے روایات میں کہ جو معاشرے سے کٹ کے تنہائی پسند ہو جاتا ہے, جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بڑا خوبصورت شعر اقبال کا یاد آ رہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ جو ایک جگہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ ایک بندہ گیا 15 سال جنگل میں گزار کے آیا, تو اس سے کہا گیا, اس سے پوچھا گیا, وہ خدا کی تلاش میں تھا. اس نے کہا مجھے خدا جنگلوں میں نہیں ملا, وہ اگر ہے تو انہی انسانوں کے بیچ ہے, اور میں اب آیا ہوں کہ خدا کو لوگوں کے درمیان تلاش کروں. تو یہ تو بالکل ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کا. ہر مہینے میں الحمدللہ پچھلے 2-3 مہینے سے مسلسل مناسبات ہیں, کچھ خوشیاں بھی ہیں اس میں. جیسے شعبان میں ہم نے کچھ ہمارے معصومین کی الحمدللہ ولادتیں ہیں, اور رجب میں ہے. تو اس میں کریم اہل بیت کی ولادت ہے رمضان المبارک میں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. تو ان کے حوالے سے شاعری ہوتی ہے لیکن نسبتاً کم ہوتی ہے. یہ ہے کچھ امام واقعی ہماری مظلوم ہیں. بالکل حالانکہ ان کے فضائل اتنے ہی ہیں جتنے باقی ائمہ کی ہیں, ان کی فضائل اتنے ہی جتنے باقی معصومین. آپ کے کہتے کلامی ہمارے ایک دوست مرحوم ہو گئے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام علی اور امام حسین یہ شیعوں کے 2 مشہور امام ہیں. نہیں, باقی ائمہ پہ واقعاً شعراء کی طرف سے بھی کام لکھا گیا, اور ان کی شخصیت کو ویسا پیش نہیں کیا گیا. ہمارے ممبر کا بھی اس میں ایک حد تک ہاتھ ہے, لکھنے والوں کا بھی ایک حد تک ہاتھ ہے, اور شعراء کی تو خیر زیادہ ذمہ داری ہے. صحیح واقعاً. تو کوئی کلام ہے امام علیہ السلام کے حوالے سے؟ تو میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا, پھر میں نے کہا وہ چلے میں سناتا ہوں, میں شروع کرتا ہوں کچھ کلام انشاءاللہ. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک منقبت کے چاند اشعار ہیں کہ حسن کی من ترا حاجی بھی گویم تمہارا حاجی بھی. پہلے آپ سے سنیں گے پھر خود بھی سنائیں گے. یہ تو جب 2 شاعر ہوں گے تو چلے گا اس اللہ. کہ حسن کی منقبت لکھی تو آگہی اتار دی, حسن کی منقبت لکھی تو آگہی اتار دی, خدا نے میرے دل پہ سبز روشنی اتار دی. سبز روشنی, بہت شکریہ. خدا نے میرے دل پہ سبز روشنی اتار دی, اور بس ایک شعر کہہ دیا تو پھر حسن کے لفظ نے, بس ایک شعر کہہ دیا تو پھر حسن کے لفظ نے دل و نگاہ سے تمام تیرگی اتار دی. اور لبوں سے یا حسن کہا تو یوں نجات پا گئے, لبوں سے یا حسن کہا تو یوں نجات پا گئے کہ جیسے قیدیوں نے اپنی ہتھکڑی اتار دی. کیا بات ہے, بہت شکریہ. لبوں سے یا حسن کہا تو یوں نجات پا گئے کہ جیسے قیدیوں نے اپنی ہتھکڑی اتار دی, اور ہمیں یہیں پہ مل گیا ہے اجر مدحت حسن, ہمیں یہیں پہ مل گیا ہے اجر مدحت حسن, ہماری خلد تو خدا نے پیشگی اتار دی, ہماری خلد تو خدا نے پیشگی اتار دی. اور حسن کا حسن دیکھ کر کچھ ایسے لڑکھڑا گئے, تمام منظروں نے اپنی دلکشی اتار دی. بہت شکریہ. حسن کا حسن دیکھ کر کچھ ایسے لڑکھڑا گئے, تمام منظروں نے اپنی دلکشی اتار دی. اور یہ مدحت حسن ہے یا تجلیوں کی بھیڑ ہے, یہ مدحت حسن ہے یا تجلیوں کی بھیڑ ہے, ہماری شاعری میں کس نے چاندنی اتار دی, ہماری شاعری میں کس نے چاندنی اتار دی. اور انہی کے دھیان اور انہی کی آرزو ہے ثاقبہ, انہی کے دھیان اور انہی کی آرزو نے ثاقبہ, ہماری فکر کی تمام خستگی اتار دی, ہماری فکر کی تمام خستگی اتار دی. اور لبوں سے یا حسن کہا تو یوں نجات پا گئے کہ جیسے قیدیوں نے اپنی ہتھکڑی اتار دی. اور آپ کے اس کلام نے ہماری بھی فکری خستگی اتار دی. بہت اچھا, ارشاد کریں. میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ
4 مصرے فارسی میں سناؤں، ماشاء اللہ. لیکن ان 4 مصروں سے پہلے ایک مختصر سی گفتگو ضروری ہے شاید. فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں ابو سعید ابو الخیر، جو اپنی رباعیات کے لیے رباعیوں کے لیے بہت مشہور ہیں. ان کی ایک رباعی ہے، اے دل بر ماں مباش بی دل بر ماں، یک دل بر ماں بہ کے دوسد دل بر ماں، نہ دل بر ماں نہ دل بر اندر بر ماں، یا دل بر ماں فرست یا دل بر ماں. اس کو کہتے ہیں، ہاں اس کو کہتے ہیں صنعت جناس تام، ایک صنعت ہے. اب میں نے ایک جگہ بات ہو رہی تھی، ایک استاد شاعر اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو یہ رباعی میرے ذہن میں گھومتی رہی. اور پھر خدا نے وہ جو کہتے ہیں ہم توسل جب کریں تو پھر ائمہ ہم پہ اپنا کرم بھی فرماتے ہیں. تو خدا نے ایسا کرم کیا کہ میں نے جو رباعی لکھی وہ اسی صنعت میں ہے، لیکن وہ ائمہ کی یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے. اور اس کو اس شعر میں نے یہ باندھنے کی کوشش کی جو امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث ان کی ہے کہ من قال فینا بیت شعر بن اللہ تعالی لہو بیتن فی الجنہ. تو اس کو میں نے اس میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ما شاعرہا کہ اہل بیتیم ہمیں. اب اس میں بیت کا وہی شعر ہے، ما شاعرہا کہ اہل بیتیم ہمیں در باغ بہشت اہل بیتیم ہمیں. گفتم بیتی گھر کے معنی میں، بالکل، گفتم بیتی بیوت خواہد بخشید مداح کریم اہل بیتیم ہمیں. اہل بیت کا تو کریم اہل بیت کا ذکر ہوا تو اسی کے ضمن میں اسی طرح سے ملتا جلتا شافعی کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. تو تیسرے مصرے میں بھی انہوں نے جنہ جنہ اور جنہ، ٹھیک ہے نا، تینوں استعمال کیے. بہت اچھے، ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ایک کلام کے چند شعر ہیں اردو میں کہ مکہ حسن کے نام مدینہ حسن کے نام، مکہ حسن کے نام مدینہ حسن کے نام، دھرتی پہ ہر فلک کا قرینہ حسن کے نام. طوفان بنا رہا میری کشتی کا بادباں، طوفان بنا رہا میری کشتی کا بادباں، میں نے لکھا تھا میرا سفینہ حسن کے نام. بہت اچھا. اور 12 قدم کی دوری پہ ہے اوج بندگی، 12 قدم کی دوری پہ ہے اوج بندگی، پہلا علی کے دوسرا زینہ حسن کے نام. کیا نام، کیا کہنا. 12 قدم کی دوری پہ ہے اوج بندگی، بہت خوبصورت. پہلا علی کے دوسرا زینہ حسن کے نام، یعنی میرے وجود میں کچھ بھی میرا نہیں، سر ہے حسین کے لیے سینہ حسن کے نام. یعنی میرے وجود میں کچھ بھی میرا نہیں، سر ہے حسین کے لیے سینہ حسن کے نام، مخصوص ہے حسین سے روداد کربلا، لیکن ہے کربلا کا زمینہ حسن کے نام. زمینہ کا بہت اچھا. مخصوص ہے حسین سے روداد کربلا، بہت شکریہ، لیکن ہے کربلا کا زمینہ حسن کے نام. یہ میرے لفظ میرا خزینہ ہے شہریار، یہ میرے لفظ میرا خزینہ ہے شہریار، یہ میرے لفظ میرا خزینہ حسن کے نام. کیا کہنا، یہ میرے لفظ میرا خزینہ حسن کے نام. کیا کہنا. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ. امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ چھڑا ہے تو ان کی زندگی کے کچھ پہلو واقعاً، ویسے تو ائمہ کے زندگی کے سارے پہلو ہی قابل تقلید ہوتے ہیں اور مکمل طور پہ انسانوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، لیکن ہر امام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ان کے پہلو ایسے اجاگر ہوئے معاشرے کے حساب سے، وقت کے جو تقاضے تھے ان کے مطابق. ہر امام کی شخصیت کا ایک پہلو دوسرے پہلوؤں کی نسبت ذرا واضح طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو ان میں امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک جو پہلو ہے وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے. اچھا، آپ ساتھ چائے آپ پئیں گے نہیں پئیں گے؟ میں تو پی رہا ہوں. چائے آئی ہے، چائے پیتے ہیں زیادہ. دنیا میں جو چائے کا طلبگار نہ ہوگا، محشر میں خدا اس کا مددگار نہ ہوگا. شاعر نے کہا، میں نے نہیں کہا. ہاں، وہ کیا بیٹھ جاتا ہوں جہاں چائے بنی ہوتی ہے، آئے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. بہت اچھی پیروڈی ہے کسی کی. تو اچھا، اس میں امام علیہ السلام کا دیکھیں نا، ایک ہمیں سلو کا جب پہلو آتا ہے نا سامنے،
تو اس پہ عام طور پہ تقابل کر دیا جاتا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا، کہ اعتراض یہ کر دیا جاتا ہے کہ امام حسین شجاع انسان تھے اس لیے وہ جنگ پہ آمادہ ہو گئے، اور امام حسن جو تھے وہ زیادہ نعوذ باللہ یعنی جنگ و جدال کی طرف مائل نہیں تھے اور امن پسند تھے اور صلح پسند تھے، اس لیے انہوں نے صلح کر لی۔ گویا کہ اس کے ذریعے خود امام کی شجاعت پہ ایک قسم کا اعتراض کیا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام کی شجاعت پہ۔ اچھا، اس میں اگر ہم دیکھیں تھوڑا غور سے تو شجاعت کے معنی کیا ہے؟ اگر شجاعت کے معنی دیکھے جائیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے وہاں پر جو اپنا ایک یعنی اقدام کیا یا اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق جو امام علیہ السلام نے ایک طرز عمل اپنایا تو وہ سراسر ہمیں شجاعت نظر آتی ہے۔ اچھا، شجاعت کی ایک جو تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کے جو جذبات ہیں ان کو دو چیزوں کے خلاف انسان جو ہے نا جب ان جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو اعتدال میں لے کے آتا ہے، ایک تو یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے دل کو مضبوط رکھتا ہے، اپنے ارادے کو مضبوط رکھتا ہے، اور ایک ہے مشکلات کے مقابلے میں۔ صحیح۔ یعنی شجاعت ہم صرف وہ جنگ میں نہیں دیکھیں گے کہ جب انسان ہتھیار کے ذریعے دشمن کے مقابلے میں آ رہے، بلکہ شجاعت وہاں پر بھی صادق آتی ہے جہاں پہ انسان مشکلات کے مقابلے میں، یعنی حالات اس سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ مستحکم رہے، وہ مضبوط رہے، اپنے پاؤں جما کے رکھے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو امام علیہ السلام نے جو صلح کا اقدام اٹھایا تو وہ خود امام کی شجاعت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اور خود پیغمبر کی اگر آپ زندگی دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان دونوں معصوموں کی زندگی میں بڑی شباہت نظر آتی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی تو ان پر بھی اعتراضات کیے گئے کچھ افراد کی طرف سے، حتیٰ کہ نبوت میں شک تک کی باتیں کی گئیں، اور امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تو امام کے ساتھیوں کی طرف سے بھی یعنی بہت کبھی الفاظ سے بھی امام علیہ السلام کو پکارا گیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے مومنین کو جو ذلت کا لبادہ پہنا دیا اس صلح کے ذریعے۔ تو خود ان دونوں معصوموں کی زندگی میں یہ یعنی امام حسن علیہ السلام اس لحاظ سے اپنے نانا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور ان کے جہاں پہ آپ نے فرمایا نا کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور امام حسن کی صلح کا مقایسہ مقابلہ ہوتا ہے، دونوں کا ایک موازنہ ہوتا ہے، جی ہاں، تو وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ اور ان کی صلح امام حسین علیہ السلام کی بھی ایک طرح کا شباہتیں بھی ہیں اور دونوں میں موازنہ بھی ہوتا ہے۔ بالکل، یہ صلح جو ہے ایک طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح سے جڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام کی جنگ سے جڑی ہوئی ہے، جنگ سے جڑی۔ اچھا، اب اس عجیب نکتہ ہے۔ دوسرا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جو اعتراض پیغمبر کی صلح پہ ہوا ہے اور ان لوگوں کا ایمان مشکوک ہو گیا، اب یہی اعتراض جب امام کی صلح پہ کر رہے ہیں تو گویا یہ رسول خدا پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی صلح میں شباہتیں ہیں، اور دونوں میں دیکھیں کہ فاتحانہ انداز میں صلح ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ صلح کی پیشکش اس کی طرف سے کی جاتی ہے جو شکست اپنی تسلیم کر چکا ہو۔ یعنی آپ نے تاریخ انسانی میں کوئی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ جس میں فاتح نے صلح کی پیشکش کی۔ تو اب دونوں میں دیکھیں کہ پیغمبر کی زندگی میں جب آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کی پیشکش کس طرف سے ہو رہی ہے؟ کفار کی طرف سے ہو رہی ہے۔ گویا یہاں پہ کفار اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی دیکھیں امام علیہ السلام کے مقابلے میں جو لشکر ہے امیر شام کا، تو یہاں پر بھی صلح کی پیشکش امام کی طرف سے نہیں ہوئی۔ امام فاتحانہ انداز میں موجود ہیں، امام جو ہے وہ جنگ کے لیے موجود ہیں، امام کے ساتھیوں کو دشمن نے اپنے ساتھ ملا لیا لیکن امام موجود ہیں، اور یہاں پر بھی در حقیقت دشمن اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے اور امام کے پاس جو ہے وہ ایک سادہ کاغذ بھیج رہا ہے کہ جو شرائط آپ لکھیں گے ہم اس کو منظور کریں گے۔ یعنی یہ جو شکست ہے یہ اس شکست سے زیادہ ذلت آمیز ہے جو حدیبیہ میں کفار نے تسلیم کی تھی پیغمبر کے مقابلے میں۔ اب یہاں پہ ایک سادہ کاغذ بھیج رہے ہیں کہ جو شرائط آپ لکھیں گے، اور امام نے پھر لکھی شرائط، گویا کہ امام نے ایک قسم کا ان کے جو ایک ان کا ایک یوں کریں کہ طریقہ کار تھا، یا جس طریقے سے وہ امام کو جو ہے وہ شکست دینا چاہ رہے تھے یا ان کا ایک مکرانہ اقدام تھا، تو امام نے اس سادہ کاغذ پہ پوری ایک دستاویز لکھ دی جو قیامت تک ان شرائط کو اگر آپ پڑھیں تو بڑی دلچسپ شرائط ہیں۔ قیامت تک امام کے دشمن کو یعنی نابود کیا انہوں نے، امام کے دشمن کا جو اصلی چہرہ وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں۔
بہت اچھا. میں اصل میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ نے صلح کے حوالے سے گفتگو فرمائی تو اس میں میرا ایک کلام تھا ماشاء وہ اللہ. ذہن میں چل رہا تھا. ماشاء اللہ. ارشاد ارشاد. جیسے ہی موقع ملے میں اس کو میرے سنا خیال ہے دوں. ایک کسی محفل میں آپ سے یہ کلام سننا تھا، صلح کے ردیف پہ تھا. واہ. کہ دین میں بعد نبی جب کم ہوئے آثار صلح، واہ. آ گئے مولا حسن اور سج گیا دربار واہ صلح. واہ 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 واہ. آج پھر سارے جہاں کو ہے تمہاری جستجو، آج پھر سارا جہاں بیمار ہے بیمار صلح. واہ واہ. ہوش والو بیعت مولا حسن مت توڑنا، واہ کربلا کی جنگ ہے آئینہ انکار صلح. واہ. وہ خدا جس نے خریدا تھا کبھی نفس نبی، ہے خریدا رب تیرا اے یوسف بازار صلح. یوسف بازار. واہ. ہم قلم کی نوک سے لکھتے رہے نام حسن، ہم زبان تیغ سے کرتے رہے اظہار صلح. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے. ہمارا ہتھیار یہی قلم ہے نا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو مومن ہے وہ یا تو اپنی تلوار سے لڑے گا یا قلم سے لڑے گا، زبان سے لڑے گا. تو ہماری زبان یہی، ہماری گویائی یہی ہے. زبان تو چلتی ہے اچھی چلتی ہے. چلنی بھی چاہیے. ایک حدیث ہے جو پیغمبر کی، اس میں مومن المومن یجاہد بسیفہ ولسانہ، اس کے اگلے سے میں فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو نا مومن کے یہ نیزے یا تیر ہیں جو پھینکے جاتے ہیں دشمن کی طرف. اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب ان پہ کفار کی طرف سے شیروں کی شکل میں حملہ ہوا اور آپ کی عزت مبارک پہ حملہ کیا گیا اور حجب کی گئی آپ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کفار شعراء کی طرف سے، تو پیغمبر نے اپنے شاعروں کو حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے ان کے بارے میں یعنی ان کا مقابلہ کرو، ان کی حجب کرو، کیونکہ جبریل جو ہے نا تمہارے ساتھ ہیں. بالکل. یعنی یہاں پہ دیکھیں شعر کا اور ہنر کا ایک اور خوبصورت پہلو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی اہل بیت کے لیے لکھا جائے گا اور ان کی حمایت میں لکھا جائے گا تو پھر صرف ہمارا قلم نہیں چلے گا بلکہ خدا کی طرف سے مدد بھی آئے گی. یہاں پہ پیغمبر جبریل کا نام لے رہے ہیں. اور ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہماری شان میں شعر کہتا ہے اس وقت تک کوئی شاعر شعر کہہ ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کو روح القدس کی تائید نہ ہو. بالکل. یہ حافظ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ فیض روح القدس ارباز مدد فرمایت دیگران ہم بکن اندان سے مسیحا میں کہتا ہے. روح القدس کا جو فیض ہے، ان کی جو مدد ہے وہ شاعروں پہ بھی، اسی لیے اس کو ہم الہام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں یا القاء کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ وحی کی، تلمیذ الرحمن بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ وحی کی انتہائی ایک ادنا قسم ہے شاعری جو ہے. تو واقعاً یہ جب تک خدا کی طرف سے عطا نہ ہو، جب تک اہل بیت کی عنایت نہ ہو، کوئی ایک مصرع بھی نہیں لکھ سکتا. لیکن اس میں ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جب ایک ہی ایسی چیز ہوتی ہے نا، جب ان کی طرف سے عطا ہو تو پھر وہ عطا بھی ویسی عطا ہوتی ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جو ایک مشہور ہے ایک بات کہ انہوں نے ایک بندے کو خواب میں آ کے ایک مصرع عطا کیا کہ کیا تھا، رود بے آسمان رود وقار آفتاب کنت بے ذرے گر نظر لطف بتراب کنت بے آسمان رود و کار آفتاب کنت. یا مثلا استاد شہریار نے جو علی ہمایوں رحمت والا کلام، شاہکار کلام، آفاقی کلام لکھا ہے، تو یہ جو چیزیں ائمہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں وہ نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں. مجھے اپنے بعض ساتھیوں سے کبھی کبھی یہ گلہ رہتا ہے کہ بھائی آپ ہر چیز کو محفل میں یہ نہ کہیں کہ یہ بی بی کی یا مولا کی خاص عطا ہے. جو عطا ہوگی وہ خود بخود اس میں اتنی آفاقیت ہوگی، اتنا خوبصورت شعر بھی اگر ارشاد ہو جائے وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے میرے، لیکن بہرحال یہ میرا ایک درد دل تھا کہ ہمیشہ یہ شعر تو مولا کی عطا ہو نہیں سکتی، بی بی کی عطا یا مولا کی عطا ہو نہیں سکتی. تو یہ بھی ہے، لیکن جہاں ان کی عطا ہوتی ہے یقیناً ہوتی ہے، وہ شاعر کا ظرف دیکھ کے عطا کرتے ہیں. تو جہاں پہ ان کی عطا ہوتی ہے واقعاً رہنے والا کلام ہوتا ہے. عطا تو ہوتی ہے معصومین کی، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. اصل اس سے بڑی عطا یہ ہوتی ہے کہ شاعر کو خود محسوس ہو کہ عطا ہو رہی ہے. بہت اوقات ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ عطا ہے، واقعاً عطا ہو رہی ہوتی ہے.
لیکن جب شاعر کو محسوس ہو جائے نا کہ واقع نعت ہے تو یہ سب سے بڑی عطا ہوتی ہے. صحیح بات. یعنی ہم بعض اوقات خدا کی نعمتیں بھی اسی طرح ہیں، خدا کی بہت سی نعمتیں ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، تو خود عنایت پروردگار کی طرف یا اہل بیت کی جو عنایات ہوتی ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا بذات خود ایک عنایت ہے. لکھنا اور معرفت کے ہاں، ساتھ معرفت کے لکھنا. ساتھ لکھنا، صحیح بات. یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. جن لوگوں کو حاصل ہوئی انہوں نے پھر کیا کمال کے کلام کیے اور ائمہ کے سامنے جب پیش کیے تو کیا بات. ائمہ نے اپنے اشعار اس میں کیا کہ یعنی یوں سمجھے کہ نور اللہ نور کر دیا. خود دیبل جب جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے پاس، تو اب دیبل کا ایک قصیدہ ہے جس کو قصیدہ طائیہ کہا جاتا ہے اور اس کو مدارس الآیات بھی کہا جاتا ہے اس قصیدے کو. تو 121 اشعار ہیں کل جو کتب نقل ہوتے ہیں، جن میں سے 2 شعر امام رضا علیہ السلام نے اضافہ کیے. تو اب دیکھیں مطلب ایک چیز پہلے یہ اہل بیت کے حمایت میں لکھی جا رہی ہے، ان کے فضائل اور مصائب اس میں بیان ہو رہے ہیں، وہ خود اس کے اندر ایک نورانی کیفیت ہے. اوپر سے امام رضا علیہ السلام کلام کی بھی تائید ہو رہی ہے، شاعر کی بھی تائید ہو رہی ہے، شاعری کی بھی تائید ہو رہی ہے. اور وہ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک نور تھا اور نور کے اندر پھر ایک جو ہے اضافہ ہو گیا، یعنی نور در نور ہو گیا. تو ائمہ نے یعنی تشویق بھی کیا اور ائمہ نے نہ صرف تشویق بلکہ بہت سی جگہوں پہ دوسرے شعراء کے شعر بھی نقل کیے ائمہ نے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. خود نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ میں 9-10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ امام علی علیہ السلام خطبوں کے دوران، خطوط کے دوران، اپنے فرامین کے دوران دوسرے شعراء کے شعر نقل کرتے ہیں اپنی بات کی تائید کے لیے یا اپنی بات کو بہتر انداز سے بیان کرنے کے لیے. خود اس سے ہمیں ایک بڑی اچھی چیز ملتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے صرف نقل نہیں کی ہے، باقی ائمہ کی زندگی میں آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شعر نقل کیا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آگے ائمہ نے مختلف اشعار نقل کیے. تو اس سے ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ ائمہ نہ صرف یہ کہ ایسے شعر کو پسند کرتے تھے کہ جس میں کوئی بات ہو، کوئی کام کی بات ہو، انسانوں کے بھلے کی کوئی بات ہو، نہ صرف پسند کرتے تھے بلکہ خود نقل کرتے تھے ان چیزوں کو. اور نقل کرنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی اس چیز پہ ابھارا ہے، ہمیں بھی اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ شعر کو اگر آپ کسی جگہ استعمال کرتے ہیں اور شعر آپ کا گفتگو میں اچھے طریقے سے جم رہے تو اس کو حتماً استعمال کریں. اور دوسرا یہ بھی ہے، میں اس کو اس پہلو سے بھی دیکھتا ہوں کہ امام نے جو اشعار نقل فرمایا ائمہ نے، ان میں سے بعض شعراء قبل اسلام کے شعراء تھے اور دین مخالف تھے بالکل. لیکن وہ یہ بات بھی شاید ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. حدیث ہے نا کہ الحکمت ضالۃ المومن، جی ہاں، یعنی حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث، وہ جہاں سے ملے لے لو. اور ائمہ نے اس کی عملی تعلیم دی ہے. خود انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں شاعر سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس کے کلام سے غرض ہے. اچھا، ایک طرف ائمہ کا فرمان ہے کہ حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض شعر خود حکمت پر مشتمل ہے. تو یہ بالکل اس سے دوبارہ وہی کہ شعر جو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جو اچھا شعر آپ کو کہیں سے ملے لے لینا چاہیے انسان کو. اور دیکھیں امام علیہ السلام نے نا باقی ائمہ نے بھی کچھ ایسے اشعار استعمال کیے ایسے شعراء کی کہ جو نہ صرف یہ کہ مشرک تھے، کافر تھے، بلکہ عملی طور پر اسلام کے خلاف سرگرم تھے. اور اسلام کے خلاف انہوں نے کفار کو ابھارا بھی اور بڑے بڑے لشکر جمع کیے. لیکن اگر ان میں سے کسی شاعر کا شعر بھی آ گیا نا اور امام نے دیکھا کہ یہاں پر میں جو مطلب بیان کر رہا ہوں اس میں یہ شعر ایک اچھے انداز سے آ رہا ہے اور اچھی تطبیق ہو رہی ہے اس شعر کی، تو امام نے اس کو آر نہیں سمجھا اس چیز کو. حتیٰ کہ ایک دفعہ ابن ابی العدید نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے شرح نہج البلاغہ میں، کہ رمضان کے دنوں میں امام علیہ السلام کی رمضان المبارک کے ایام بھی جا رہے ہوں، یہ واقعہ بھی اسی مناسبت سے کہ امام علیہ السلام رمضان کے دنوں میں ان کے گھر میں ایک نشست ہوتی تھی. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے مجھے جو لگی اس واقعے میں کہ افطاری کے بعد اکثر جو ہے وہ یعنی امام افطار کرواتے تھے روزانہ اور گوشت ہوتا تھا افطار میں، جتنے بھی مومنین وہاں پہ مسلمان حاضر ہوتے تھے سب کو جو ہے وہ افطار کروائی جاتی تھی. امام خود گوشت نہیں کھاتے تھے زیادہ، تو خود اپنا جو ان کا زائدانہ کھانا تھا وہ تناول فرماتے تھے. تو کھانے کے بعد پھر ایک نشست ہوتی تھی، سارے جتنے بھی حاضرین ہوتے تھے بیٹھتے تھے اور مختلف موضوعات پہ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک گپ شپ ہوتی تھی. مختلف موضوعات زیر بحث آتے تھے اور پھر اس میں امام علیہ السلام کی بھی اپنی نظر ہوتی تھی، رائے دیتے تھے امام علیہ السلام، وہ بھی شامل ہوتے تھے اس گفتگو میں. تو ایک دن افطار کے بعد یہی بحث چل رہی تھی کہ عرب میں سب سے بڑا شاعر کون ہے.
یہی بحث چل رہی تھی. امام جب تشریف لاتے ہیں کھانے کے، وہ لوگ کھانا کھا چکے، امام تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بحث جاری ہے. تو امام نے پوچھا کیا بحث ہو رہی ہے؟ تو امام کے ایک صحابی نے کہا کہ یہ بحث ہو رہی ہے ہمارے یہاں کہ عرب میں سب سے بڑا شاعر کون ہے. تو امام نے پھر پوچھا پھر آپ لوگوں کا کیا نتیجہ نکلا، کس پہ آپ کی رائے متفق ہوئی؟ تو انہوں نے ایک شاعر کا نام لیا، پھر 2-3 اشعار بھی اس کے نقل کیے. تو امام نے کہا نہیں، شعر تو ٹھیک ہے لیکن یہ سب سے بڑا شاعر نہیں. اچھا، یہاں پہ امام نے فوری طور پہ فیصلہ نہیں سنایا اپنا کہ سب سے بڑا شاعر میری نظر میں کون ہے، بلکہ امام نے ایک کلیہ دے دیا، ایک قاعدہ دے دیا. سب سے پہلے تو امام نے فرمایا کہ یہ جو بحث ہے نا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، دراصل یہ بحث جو درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم شاعروں کا آپس میں تقابل نہیں کر سکتے. تقابل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہر شاعر کا میدان الگ ہے. ایک شاعر فرض کریں کہ فطری مناظر اس کا اچھا میدان ہے، اس میں لکھتا ہے. ایک شاعر جنگ اور حماسی مضامین ہے، وہ اچھے انداز سے قلم بند کرتے ہیں. ایک شاعر جو ہے وہ عشقیہ مضامین اور انسانی جذبات ہیں ان کو اچھے طریقے سے لے کے آتا ہے. ایک شاعر غم اور حزن کے مضامین کو اچھا بیان کرتا ہے. تو آپ ان میں کیسے تقابل کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو امام نے سب سے پہلے تو یہ ایک تنقیدی نقطہ ہمیں دے دیا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ یونیورسٹیوں میں بھی ایک یوں سمجھیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ 2 شاعروں کا آپس میں تقابل کیا جا رہا ہے. مطلب ایک عرب شاعر ہے، ایک اردو شاعر ہے، ان کا تقابل کیا جا رہا ہے. یا فرض کریں خود ایک ہی زبان کے 2-3 شعراء کا آپس میں تقابل کیا جا رہا ہے. تو ہمارے بہت سے نقاد اس نقطے کو فراموش کر دیتے ہیں. جن کچھ تنقیدیں میں نے پڑھی جو شعراء کے درمیان تقابل کیا گیا، اس میں اس نقطے کو یکسر فراموش کر دیا گیا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس شاعر کا میدان بالکل الگ ہے، اس شاعر کا میدان بالکل الگ ہے. اور تنقید کرتے وقت یہ چیز جب فراموش کر دی جاتی ہے، پھر وہ جو تقابل ہوتا ہے اس میں بہت سی جگہوں پہ جھول آ جاتی ہے، بہت سی جگہوں پہ یعنی ایسے کچھ مطالب آ جاتے ہیں کہ جن کو عقل فوری طور پہ تسلیم نہیں کر رہی ہوتی. تو امام نے جب یہ کہا کہ ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، پھر امام نے ایک اور بات کی. وہ البتہ میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ یہاں پہ بعض اوقات تقابل اس وقت ممکن ہوتا ہے جیسے موازنے انیس و دبیر ہے، جو دونوں ایک ہی فیلڈ کے آدمی ہیں اور دونوں ایک ہی واقعے کو قلم بند کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا ہے. جیسے وہ ایک جگہ اس کتاب میں ہے کہ جب امام جا رہے تھے تو کسی نے، جو ایک بندہ راستے میں ملا، انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو مرزا دبیر کا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اب مجھے شعر ٹھیک سے شاید آپ کے ذہن میں ہو، کہ انہوں نے کہا کہ میں شاہ مشرقین ہوں، اور اس طرح کا کوئی بہت تعلی کے ساتھ. لیکن جب انیس کی باری آئی تو انیس کا شعر پھر انہوں نے کوٹ کیا اور اس کو اوپر رکھا. انہوں نے کہا انیس کو دیکھیں کہ کس طرح نفسیاتی حوالے سے یا کس طرح ایک امام کی شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے شعر لکھا ہے کہ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین. دیکھیں سر جھکا کے یہ اصل میں ایک بالکل، یہ تو نہیں کہا. اب مولا سے جو یہ بعید ہے کہ وہ خود کو ایک تعلی کے ساتھ تعارف اپنا پیش کریں. وہ وہاں پہ کوئی رجز کا وہ بھی موقع بھی نہیں ہے، جنگ کا میدان بھی نہیں کہ رجز خانی کی حالت میں وہ تعلی کے ساتھ یا اپنی بڑائی بیان کریں. تو یہ بڑا وہاں پہ ہو سکتا ہے. تو آپ کی بات میں نے کاٹی، اس کے لیے معذرت. نہیں، یہ امام علیہ السلام نے نا ایک تنقیدی نقطے کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے، واقعاً یہ ہم جب شاعروں میں دیکھیں نا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، یہ نقطہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ شاعر کا میدان دیکھ لیا. اچھا، ایک اور نقطہ امام نے اسی گفتگو میں بیان فرمایا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے. امام آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر امام پہنچے تو امام نے کہا کہ اگر سب سے بڑا شاعر ماننا ہی ہے نا، تو سب سے بڑا شاعر میری نظر میں الملک الذلیل ہے، یعنی وہ بادشاہ کہ جو گمراہ ہے. ٹھیک ہے، اور شاعرین نے اس سے مراد امرؤ القیس لی. زیادہ جو شاعرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امرؤ القیس ہے. اچھا، ہمارا وقت میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے، اور آپ کی گفتگو یہ مکمل ہو تو پھر آپ سے کلام سنیں گے. نہیں، مکمل ہی ہے تقریباً. ایک اور نقطہ تھا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ امام نے یہ فرمایا کہ شاعروں میں یہ دیکھیں اس کا کلام زیادہ پائیدار اور زیادہ اعلیٰ ہے کہ جس کے اندر 2 خصوصیات پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے وہ شعر کسی لالچ سے نہ کہے ہوں، کسی لالچ میں آ گئے،
اور دوسرا یہ کہ وہ شعر اس نے کسی خوف سے نہ کہیں. کیا بات. یہ ایک یعنی خالص ہنر کی جو تعریف ہے نا کہ خالص جو فنکار اور شاعر ہوتا ہے وہ اپنے دل سے لکھے گا. نہ اسے کسی مال کی لالچ ہوگی کہ میں کسی لالچ کے لیے لکھ رہا ہوں، اور نہ ہی کسی کا خوف اور دباؤ ہوگا کہ اس کے دباؤ میں آ کے لکھ رہے ہیں. سچا جو شاعر ہوگا وہ اپنے دل سے لکھے گا. اچھا، میں نے اسی جو آپ نے تعبیر پیش کی امراء القیس کے حوالے سے، اسی کے بارے میں ایک جگہ اور پڑھا کہ امام نے 3-4 نام لیے کہ راکبوں میں جو گھوڑے پر سوار ہے اس میں امراء القیس ہے. ہاں بالکل. اور جو رونے دھونے میں مشہور ہے اس میں کوئی اور ہاں ہے. بالکل. اور جو مثلا 3-4 تعبیروں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شعراء کے نام کوئی لیے اپنے میدان کا شہسوار ہے. تو آپ امراء القیس کی شاعری دیکھیں گے تو اس میں گھوڑ سواروں کی اور بالکل وہ کہیں بھی آپ کو گھوڑے سے اترتا ہوا بالکل نہیں لگے گا. اس میں ایک اور بھی ہے کہ اماموں کی شاعری پہ کتنی گہری نظر تھی. یہ ایک اور بات بھی ہے، یعنی امام علیہ السلام بالخصوص یعنی نہ صرف یہ کہ خود شاعری کو پسند کرتے تھے بلکہ شعروں کے مطالعہ کتنا گہرا تھا. یعنی خود یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ادب کا مطالعہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. بالکل. چلیں ہم آپ کے کچھ اشعار ہیں سناتا ہوں انشاءاللہ کہ اسی پہ اختتام کرتے ہیں. اختتام کرتے ہیں. اگلی دفعہ گفتگو اگلی دفعہ تک کے لیے اس کو ملتوی کرتے ہیں بیٹھک کو. روشن جبین فکر پہ ہے صورت حسن. واہ. روشن جبین فکر پہ ہے صورت حسن، لازم ہے زندگی کے لیے الفت حسن. اور قرآن مصطفیٰ پہ ہے عالم سرور کا، جبریل لے کے آئے ہیں جب آیت حسن. قرآن مصطفیٰ پہ ہے عالم سرور کا، جبریل لے کے آئے ہیں جب آیت حسن. اور چھینا ہے ایک تخت خلافت تو کیا ہوا، چھینا ہے ایک تخت خلافت تو کیا ہوا، پھیلی ہوئی ہے عرش تلک قدرت حسن. پھیلی ہوئی ہے عرش تلک قدرت حسن. اور ایک دستخط سے مکر کے پردے الٹ دیے. کیا بات. ایک دستخط سے مکر کے پردے الٹ دیے، پنہاں قلم کی نوک میں ہے طاقت حسن. سبحان اللہ. بہت شکریہ. پنہاں قلم کی نوک میں ہے طاقت حسن. اور لطف سخن نہ مل سکا ثاقب پھر اس کے بعد، چکھ لی زبانوں ذہن نے جب لذت حسن. کیا بات. بہت شکریہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے، بڑا لطف آیا، مزہ آیا. آپ سے بہت سے نکات سیکھنے کو ملے، بہت ہی اچھی چیزیں تھیں. ایرانی کہتے ہیں درس پس میدین استاد. انشاءاللہ ہم نے جو آپ سے سیکھا ہے وہی واپس انشاءاللہ ایک اگلی نشست تک ایک دوسرے سے خدا حافظ کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا سلامت رکھے آپ کو. بہت شکریہ. خدا حافظ. بیٹھک لیکن علمی، اونلی آن فرج میڈیا.